آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک اہم اعلان۔ ہم نے عیشا پوڈ کاسٹ کے نام سے ایک چینل شروع کیا ہے جس میں ویڈیو پروگرام کی صورت سوالات کے جوابات کا ایک سلسلہ شروع ہے۔ اس چینل پر لاؤ تسو کی کتاب داؤ دی چنگ پر بھی ہم نے بات کرنا شروع کی ہے۔ بہت سے لوگ جو داؤ دی چنگ کے حوالے سے کمنٹ کرتے ہیں وہ بھی اس چینل کو وزٹ کر سکتے ہیں اور اس کے کمنٹ سیکشن میں آپ اپنے سوالات بھی چھوڑ سکتے ہیں تاکہ ہم ان کے جوابات دینے کی کوشش کر سکیں۔ چینل کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن اور پہلے کمنٹ میں آپ کو مل جائے گا۔ آئیے اب چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ لاؤ تسو کہا کرتا تھا عزت نہ مانگو، کوئی تمہیں بے عزت نہیں کر سکتا۔ عزت کی چاہت میں حد تک چھپی ہوئی ہے۔ عزت چاہو نہ تو کوئی بھی چیز ذلیل نہیں کر سکتی۔ ذلت عزت کی خواہش کا نتیجہ ہے۔ اونچائی پر چڑھ رہے ہر شخص کو ہی گرنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ جو نیچے گرنے سے ڈرتا ہو اسے اوپر جانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ جو تنقید سے ڈرتا ہو اسے تعریف اور تحسین کی خواہش چھوڑنی ہوگی۔ جس میں تنقید سہنے کی صلاحیت ہو وہ تعریف اور تحسین پا سکتا ہے۔ جس میں گرنے کی ہمت ہو وہ اوپر اٹھ سکتا ہے۔ بچوں کو دیکھتے ہو جب چلنا شروع کرتے ہیں تو کتنا گرتے ہیں۔ ایک ایک قدم اٹھانے کی خاطر 10 بار گرنے کا ان میں حوصلہ ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے تو وہ ایک دن دوڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہی بچہ عمر کی منزلیں طے کرتا بوڑھا ہوتا ہے تو گرنے سے ڈرنے لگتا ہے اور انجام نکلتا کیا ہے، چلنے پھرنے سے ہی ایک دن بیٹھ جاتا ہے۔ تضاد تمہیں تضاد نظر آتا ہے لیکن غور سے سارے تضادات کا جائزہ لو۔ یہ سارے تضادات تمہارے تکمیلی عناصر ہیں۔ انسانوں کا مسئلہ ہے، انا کا مسئلہ ہے، مائنڈ کا مسئلہ ہے۔ یہ ایک ہی چیز کے دو حصے کرتے ہیں، وہ دو حصے جو دو ایکچولی ہوتے نہیں ہیں، پھر ایک کو پکڑتے ہیں اور دوسرے سے بچتے ہیں۔ تم صحت کو پکڑتے ہو، بیماری سے بھاگتے ہو۔ دولت کو پکڑتے ہو، غربت سے بھاگتے ہو۔ سکھ کو پکڑتے ہو، دکھ سے بھاگتے ہو۔ مگر یہ بات نہیں سمجھ رہے کہ یہ دو الگ چیزیں ہیں ہی نہیں۔ اصولی بات تو یہ ہے کہ یا دونوں سے بچو یا پھر دونوں کے لیے تیار رہو۔ تمہاری شادیاں کیوں مسئلوں کا شکار ہیں کہ تم ایک دوسرے سے ملنے والے سکھ کو پکڑنے کو تیار ہو، اس کی طلب کر رہے ہو، مگر ایک دوسرے سے ملنے والے مسائل، ایک دوسرے سے ملنے والے دکھوں سے بچنا چاہتے ہو۔ تمہاری نوکریاں ہوں یا سماجی ذمہ داریاں، سب کے ایک ایک پہلو کو پکڑتے ہو، متصادم اپوزٹ نظر آ رہے پہلوؤں سے بچتے ہو۔ اس بات کو سمجھو، بطور انا جو زندگی تم جیتے ہو وہ اپنی نیچر میں ڈوئل ہے، اس میں سنویت ہے، اس میں دو رنگی ہے۔ انائی زندگی کو عمارت کی تعمیر سے سمجھنے کی کوشش کرو۔ مستری جب دیواریں یا دروازے کی گولائی کو تعمیر کرتا ہے تو وہ ایک دوسرے کے مخالف سمت اینٹیں جوڑتا جاتا ہے۔ انائی زندگی بھی بالکل ایسے ہی متصادم اینٹوں کے جوڑ سے تخلیق ہوتی ہے۔ آدھی اینٹوں کا رخ ایک طرف ہوتا ہے، آدھی اینٹوں کا رخ دوسری طرف، اور اسی ترتیب کے ساتھ بڑے سے بڑی عمارت کھڑی ہو سکتی ہے۔ یہ بڑی عمارت کبھی کھڑی نہ ہو پاتی اگر ایک ہی ترتیب سے اینٹیں رکھ دی جاتی۔ انائی زندگی کا محل بھی انہی متصادم اینٹوں پر کھڑا ہے۔ اس میں دکھ سکھ، بلندی پستی، زوال عروج، نشیب فراز، خوشی غم کی مختلف اینٹیں جڑی رہیں گی تو ہی انائی زندگی کی یہ دیو ہیکل عمارت کھڑی رہے گی۔ تمہیں اس دنیا کے سکھ ہی نہیں دکھ بھی جھیلنے کو تیار رہنا ہوگا۔ بلندیوں کو ہی نہیں کھائیوں کو بھی قبول کرنا ہوگا۔ کامیابیوں کو ہی نہیں ناکامیوں کو بھی گلے سے لگانا ہوگا۔ انائی زندگی اس اصول سے ہٹ کر کسی بھی صورت میں باقی نہیں رہ سکتی۔ ہاں تم انا سے باہر ہو جاؤ تو پھر تم کچھ اور ڈھنگ سے جی سکتے ہو، جیسے بچے انا کی تشکیل سے پہلے جیتے ہیں۔ یہ صوفی مکمل سرنڈر کے بعد جیتا ہے۔ انا کی زندگی دکھ اور سکھ کے ملاپ سے ہی تخلیق پا سکتی ہے۔ اس زندگی سے نجات کی راہ ایک ہے کہ یا دونوں حالتوں کو پورے دل سے قبول کر لو یا دونوں حالتوں سے خود کو ڈیٹیچ کر لو۔ یہ صوفی کی حالت ہے۔ صوفی کسی بھی حالت سے چمٹتا ہے نہ بھاگتا ہے۔
کہتے ہیں ایک بستی میں ایک صوفی فقیر رہتا تھا. لوگ اس کی بڑی قدر کرتے تھے، بڑا احترام دیتے تھے. اس فقیر کی کٹیا کے ساتھ ایک خاندان رہتا تھا. اس گھر کی ایک لڑکی کو کسی آدمی سے محبت ہو گئی اور وہ اس کے بچے کی ماں بننے والی ہو گئی. گھر والوں کو پتہ چلا تو وہ اس لڑکی پر بڑے ناراض ہوئے. اسے مار پیٹ کر اس سے پوچھا بچے کا باپ کون ہے. لڑکی نے اپنی اور اپنے محبوب کی جان بچانے کے لیے اس صوفی کا نام لے دیا. اس کا بڑا وقار تھا گاؤں میں، گاؤں والے اس کی بڑی قدر کرتے تھے، اس لیے اسے بھی کچھ نہ ہوگا اور میں بھی بچ جاؤں گا، یہ اس لڑکی نے سوچا. گاؤں والے جمع ہو کر اس صوفی فقیر کے پاس گئے اور اس پر یہ الزام لگایا. اس نے کہا کیا واقعی ایسا ہے؟ تم لوگ اگر ایسا کہتے ہو تو ایسا ہی ہوگا. یہ سننا تھا کہ سارے گاؤں والے اس پر لعنت ملامت کرنے لگے. اس کی ساری تعظیم، سارا وقار خاک میں مل گیا. اس کے بعد کوئی اس کے پاس جاتا بھی نہ، گلی میں سے گزرتا تو کوئی سے سلام تک نہ کرتا. کچھ عرصہ گزر گیا تو اسی لڑکے کے گھر والے بچے کو اس کو سونپ گئے اور کہا کہ تمہارا بچہ ہے، تم ہی اسے پالو. صوفی نے کہا تم لوگ ایسا کہتے ہو تو ایسا ہی ہوگا. بچے کو چھوڑ کر وہ لوگ چلے گئے. صوفی فقیر کا سوشل بائیکاٹ ویسے ہی جاری رہا. 4 سال اس واقعے کو گزر گئے. وہ خاتون جس کا وہ بچہ تھا اس نے ماں باپ کو رو دھو کر راضی کر لیا اور اس کی اسی شخص کے ساتھ شادی ہو گئی جس کا وہ بچہ تھا. سو وہ واپس اسی فقیر کے پاس پہنچے اور اس سے معافی مانگی اور کہا کہ ہمارا بچہ ہمیں دے دو. فقیر نے کہا تم لوگ ایسا کہتے ہو تو ایسا ہی ہوگا. ایگو لیس زندگی یہ ہوتی ہے. اس میں بھی واقعات ویسے ہی ہو رہے ہیں جو انازدہ انسانوں کی زندگی میں ہوتے ہیں، مگر یہاں ایک چیز الگ ہے اور وہ یہ کہ ایگو لیس انسان کسی بھی واقعے سے چمٹ نہیں رہا، نہ بھاگ رہا ہے. واقعات اپوزٹ کی تقسیم کے ساتھ ہی دماغ میں موصول ہوتے ہیں. ایک واقعہ ہوتا ہے اسے آپ اچھا کہتے ہو، اس پر خوش ہو جاتے ہو. ایک واقعہ ہوتا ہے اسے آپ برا کہتے ہو اور اس سے بھاگتے ہو، بچتے ہو. صوفی کسی بھی واقعے کو، کسی بھی سچویشن کو نام ہی نہیں دیتا. جب تم کسی بھی واقعے کو، کسی بھی سچویشن کو، کسی بھی شخص کو کوئی نام نہیں دیتے، لیبل نہیں دیتے، تو وہ واقعہ تمہیں چھونے کی صلاحیت کھو دیتا ہے. اسے صوفیوں کی زبان میں کہتے ہیں سرنڈر، ترک مزاحمت. انا کی ساری زندگی کا راز یہی ہے کہ وہ اپوزٹ تراشتی ہے اور اپوزٹ کے ایک پہلو سے چمٹتی ہے، مگر یہ نہیں دیکھ پاتی کہ اس کا دوسرا پہلو بھی ساتھ ہی آئے گا. غور سے تم اپنی زندگی کے سارے اہم واقعات کو دیکھ لو. ساری ان سچویشن کو دھیان میں لاؤ جن سے تم نے سکھ جوڑے، کامیابیاں جوڑی. جن چیزوں، جن لوگوں سے تمہاری خوشیاں جڑی ہیں، کامیابیاں جڑی ہیں. تمہارے سارے دکھ، ساری ناکامیاں بھی انہی چیزوں، انہی لوگوں سے آتی ہیں. تمہیں پسند کی نوکری ملتی ہے، خوش ہو جاتے ہو. کچھ دن بعد جب نوکری معمول کا حصہ بن جاتی ہے تو سارے مسئلے وہی نوکری دے رہی ہوتی ہے. تم نے پسند کی شادی کی، بڑی خوشی ہوئی، بڑا احساس کاملیت ملا، جیسے تم مکمل ہو گئے. پھر اسی شادی سے تمہارے سارے مسئلے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. ایک غریب آدمی کے چند مسئلے ہوتے ہیں اور سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے دولت مند ہو جانا. وہ دولت مند ہو جاتا ہے تو پھر اس کے مسئلے ان مسائل سے بھی کئی گنا ہو جاتے ہیں جو مسائل غربت کے زمانے میں تھے. یہ ہے انا کی دنیا. انائی زندگی میں تم جس بھی کسی چیز کو خوشی سمجھ کر پکڑو گے اسی سے سارے غم نکلیں گے. صوفی یہ نہیں کہتا کہ نوکری نہ کرو، پسند کی شادی نہ کرو، دولت نہ کماؤ، فیکٹری نہ بناؤ. سب کرو مگر اس کے ساتھ چمٹو مت. اس کو اپنا ہونا مت بنا لو. تمہارا ہونا، تمہاری بینگ، تمہاری ہستی یہ الگ واقعہ ہے. اس کا تمہارے کسی ایکشن سے کوئی لینا دینا نہیں. تمہارے کسی تھاٹ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. تم ہیومن ڈوئنگ نہیں ہو، نہ ہی ہیومن تھنکنگ ہو. تم ہو ہیومن بینگ اور تمہاری بینگنس کا انحصار کسی بھی چیز پر نہیں ہے. صوفی کہتا ہے کہ کسی بھی چیز سے خود کو ایک مت کرو، آئیڈینٹیفائی مت کرو. تم ہمیشہ الگ رہو. اور مزے کی بات پتہ ہے کیا ہے؟ جب تم واقعات سے، لوگوں سے، سچویشن سے خود کو الگ رکھنا سیکھ جاتے ہو اسی وقت ہی تم لوگوں سے اور سچویشن سے بہتر طور پر جڑ سکتے ہو، ڈیل کر سکتے ہو. کیونکہ اب تم ایک ایسی پوزیشن پر ہو جہاں تمہارے اندر جذباتی زہر فیصلے نہیں کر رہا بلکہ تم میں موجود وہ بینگ فیصلے کر رہی ہے جو ہمیشہ سے سٹل ہے.
جو ہمیشہ پرسکون